بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے تقریباً درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ حیرت میں ہیں یا حیران ہیں، ان جاءہم اس بات پر حیران میں ہے کہ آیا ہے ان کے پاس ڈر سنانے والا، منہم انہی میں سے۔ فقال الکافرون تو کہنے لگے کفار، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکہ المکرمہ کے ہی رہنے والے تھے اور کہیں باہر سے آپ تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو اس بات کی حیرت تھی کہ ایسا شخص جو ہمارے اندر ہی رہنے والا تھا، 40 سال اس نے گزارے ہمارے اندر، اب آ کے اس کو نبوت مل گئی ہے، تو نبوت اگر ملنی ہی تھی تو کوئی اور بندہ اجنبی کوئی ہوتا، اس کو نبوت دی جاتی۔ اگر امی میں سے کسی کو دی جانی تھی تو کم از کم کوئی وڈیرا ہونا چاہیے تھا جس کو نبوت ملتی، کوئی اثر و رسوخ والا، پیسے روپے والا، جی، تو کوئی ٹھاٹھ باٹھ والا ہونا چاہیے تھا جس کو نبوت ملتی۔ تو ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو واپسی رجع بعید، بعید ہے عقل سے، یہ واپسی جو ہے رجع بعید یعنی بعید ہے عقل سے، یعنی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے جی کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذرے ہمارے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، کہ زمین کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے زمین ان کو، یعنی ان کے جسموں کو، جی، یعنی جب قبروں میں رکھا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جسم جو ہیں وہ گھٹ جاتے ہیں۔ گھٹنے سے مراد یہ ہے یعنی گوشت پوست جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے جسم سلامت رہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جسم سلامت ہوں وہ زندہ کر دیے جائیں اور جو جسم سلامت نہیں ہے ان کو نہ زندہ کیا جائے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور یہ ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے،
یعنی کتاب سے مراد لوح محفوظ میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، محفوظ ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جٹلایا انہوں نے حق کو، یعنی دین حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ اس معاملے میں مریج، الجھن میں پھنس گئے۔ جی، یعنی الجھن کس بات کی ہے؟ یعنی جو دین، جس دین کو انہوں نے جٹلایا ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے جٹلایا۔ اب الجھن ان کو اس بات کی ہے، یعنی بعض جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بعض اس دین پر کرتے ہیں، بعض کتاب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی آراء لوگوں کی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ایک الجھن میں وہ پھنس گئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کہ کیسے ہم نے بنایا ہے اس کو، وزیناہا، اور کیسے ہم نے اس کو آراستہ کیا ہے، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ جی، آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ جس آسمان کو بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں، کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ چاہے پاکستان کے انجینئر اس کو بنائیں تو چاہے امریکہ کے انجینئر بنائیں، ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ یہ اتنے وقت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی، تو وہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو یا وہ خود گرا دیتے ہیں، تو نہ گرائیں تو پھر ٹائم پورا ہونے کے بعد خود بخود وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چیز۔ جی، تو یعنی اس میں کوئی نہ کوئی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی عمارت ہو، چاہے کوئی مشینری ہو، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس چیز کو خالق کائنات نے بنایا ہے، یعنی یہ آسمان ہے، اس آسمان کی طرف آپ غور کریں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود، اتنا طویل وقت گزرنے کے باوجود ایک معمولی سا سوراخ بھی اس میں نہیں ہوا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین مددناها، کہ ہم نے پھیلا دیا اس کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور جما دیے ہیں ہم نے اس میں، رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگا دی ہیں ہم نے فیہا، اس میں، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی رونق افروز چیزیں۔ جی، ہر قسم کی رونق افروز چیزیں ہم نے اگا دی ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ، تو یہ آثار جو ہیں یہ کیا ہے؟ تبصرۃ، بصیرت افروز، یعنی دیکھنے والوں کے لیے،
و ذکرا اور نصیحت ہے لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو رب کی طرف مائل ہے، رجوع کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے، یا ان تمام چیزوں پر غور و خوض وہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، انہوں نے پھر اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو کیا ماننا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، مبارکن برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اگایا ہم نے اس سے باغات، جنات باغات، وحب الحصید، اور اناج، حبہ کہتے ہیں اناج، اور اناج، حصید کاٹے جانے والا، یعنی اناج کے کھیت جو کاٹے جاتے ہیں۔ والنخل باسقات لہا، اور کھجور کے لمبے لمبے، باسقات لہا یعنی لمبے اونچے لمبے درخت، طلع ندید کہ کھجور کے پھل جو ہیں یعنی گچھے اس کے گندے ہوئے ہیں۔ کھجور کا جو پھل لگتا ہے نا درخت کے اوپر، پورے پورے گچھے ہوتے ہیں، اور گندے ہوئے سے مراد یعنی ایک کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی کھجور کے ساتھ کھجور لگی ہوئی ہے، پیوست ہوئی ہوئی ہے، پورے پورے گچھے کھجوروں کے، رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، بَلْدَةً مَيْتًا مردہ شہر کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی تمہیں نکالیں گے، ایسے ہی نکلنا ہوگا، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ یعنی ایسے ہی تمہیں بھی نکلنا ہوگا۔ جیسے پانی کے ذریعہ سے اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی رب تعالی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے، وثمود، اور ثمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والوں نے یا ایکہ کے باشندوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے جھٹلایا۔ کل کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق پس سچا ہو گیا وعدہ، وعید وعدہ یعنی ہمارے عذاب کا وعدہ جو ہے یہ سچا ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے ہیں، افعینا کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں، یا پہلی مرتبہ پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے؟
یعنی وہ رب جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ رب کیا پہلی تخلیق کے بعد وہ تھک گیا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ یعنی وہ کفار فی لبس من خلق جدید، شک میں ہے، فی لبس جدید یعنی از سر نو، نئی تخلیق میں۔ یہ کفار جو ہے یہ شک میں ہے، کس بات میں؟ نئی تخلیق میں شک میں ہے۔ اچھا جی، یعنی کفار میں اتنی سکت تو نہیں ہے کہ اس کی تردید کر سکیں جی، اور نہ یہ اتنی ان میں جرأت ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، قیامت پر ایمان لائیں۔ یعنی لبسن کا معنی شک و شبہ، شک و شبہ میں ہے، فی خلق جدید، یعنی وہ اس بارے میں آدمی جو ہے نا شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ رب العزت تخلیق کیسے فرمائے گا، کیسے زندہ کرے گا، اس بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور ہم خوب جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے اس میں، نفسہ یعنی اس کا نفس جو ہے، یعنی اس کا نفس جس بات میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ہمارے علم میں، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم قریب ہیں اس کی، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی، یعنی اگر وہ صرف گمان کریں ذہن میں، صرف ذہن میں کوئی بات سوچیں، خیال کریں، تو فرمایا کہ ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمیں ان کے خیالات جو ہیں، ان کی سوچوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین، یہ جب وہ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، متلقیان وہ دو لینے والے، ہاں جی، جب ان کے اعمال کو، یہ کرامن کاتبین جو ہیں، یہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین، جب وہ لے لیتے ہیں ان کے اعمال کو، متلقیان وہ دو لینے والے، عن الیمین یعنی ایک دائیں جانب ہے، وعن الشمالی وہ ایک بائیں جانب ہے، قاعد بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کرامن کاتبین ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، تو فرمایا کہ وہ بس لکھتے رہتے ہیں، اور لکھ کے جب اس کی اجل آ جاتی ہے تو رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اعمال کا سلسلہ چونکہ منقطع ہو جاتا ہے، وہی رجسٹر پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جاتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں
نکالتا کوئی بات، ٹھیک ہے، ما الا لدیہ، مگر اس کے پاس رقیب عتید، لکھنے والا تیار رہتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ بات منہ سے نکالتا ہے تو لکھنے والے گویا کہ قلم لے کے رجسٹر کھولے ہوئے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس موجود ہے، فوراً نوٹ کر لیتے. وجات سکرۃ الموت بالحق، اور آ چکی موت کی سختی سچ مچ. یہ سکرات الموت سے مراد کیا ہے؟ یعنی موت جب قریب آ جاتی ہے، مرنے کا وقت جو قریب ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو موت کے وقت میں فرشتے اس کو دکھا دیتے ہیں دوزخ، اور یعنی کہ اگر وہ گنہگار ہے تو دوزخ دکھائی جاتی ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے. لیکن اس وقت کوئی یہ بدکار جو ہے دوزخ دیکھ کے کوئی کچھ کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوگی، آخری وقت وہ ہوگا. تو وہ اسی وجہ سے بد جو ہوتا ہے، بدکار جو ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کو پھر موت جب دکھائی جاتی ہے تو موت پھر اس کی نہیں، وہ دوزخ دکھائی جاتی ہے تو موت بڑی سختی کے ساتھ وہ فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے. ٹھیک ہے، ذالک ما کنت منہ تحید. تو موت کی سختی جب ہوتی ہے، موت کی بے ہوشی، تو ذالک ما کنت منہ تحید، تو وہ فرشتے پھر کہتے ہیں نادان، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگتا تھا. جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہوگا. وَجَاءَتْ، اور حاضر ہوگا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص، مَعَہَا، یعنی اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ہمراہ یا اس کے ساتھ سائق و شہید، ایک آنکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. جی، تو یعنی فرشتہ، ایک فرشتہ جو ہے وہ پیچھے سے، جیسے جانوروں کو آنکا جاتا ہے نا، کوئی لاٹھی پکڑ کے کسی بھی چیز کے ساتھ جانوروں کو آنکا جاتا ہے آگے چلانے کے لیے. ایک تو گواہ ہوگا، یعنی گواہ سے مراد وہ کرامن کاتبین ہی ہوں گے جنہوں نے اس کے لیے لکھا ہوا ہوگا، اس کے سارے اعمال رجسٹر تیار کیا ہوا ہوگا. ایک فرشتہ جو ہے یہ آنکنے والا اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اس کو آنکھ کے لے کے آئے گا. لقد كنت فی غفلۃ، البتہ تحقیق تو غفلت میں رہا، من ھذا، اس سے، یعنی اس دن سے. دنیا میں کبھی تو نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت بھی ہوگی اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو غفلت میں تو زندگی گزارتا رہا اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی زندگی تو برباد کرتا رہا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس ہم نے منکشف کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، عنکا، تجھ سے، غطاءَکا، تیرا پردہ، یعنی تیری آنکھوں سے تیرا پردہ جو ہے آج اٹھا دیا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
پس تو دیکھ یا یہ تیری بینائی ہے آج کے دن حدید بڑی تیز. ٹھیک ہے, دنیا میں تو نظر ویک ہو جاتی ہے نا کچھ عرصے کے بعد, بالخصوص 40 سال کے بعد یہ عرضہ کسی کی دور کی کسی کی نزدیک کی. تو بعض خوش بخت ہوتے ہیں کہ مطلب ان کی نظر ٹھیک رہتی ہے, ایسے بھی ہوتے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی نظر آہستہ آہستہ دن بدن جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ کوئی نابینا بھی ہوگا تو اس کو آنکھیں مل جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ نابینا دنیا میں تھا تو وہاں پہ بھی وہ نابینا ہی ہے, اس کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ دوزخ کیا ہے اور یہ مجمع کیا ہے, کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اسے خبر ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو. نظر سب کو وہاں پہ ملے گی, اور نظر بھی حدید تیز نظر. ٹھیک ہے, کوئی دھندلا پن نہیں ہوگا نظروں کے سامنے کہ وہ کہے کہ جی مجھے تو نظر ہی نہیں کچھ آ رہا, کچھ دوزخ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جی وہ چکر کوئی نہیں. وقال قرینہ ھذا, اور کہے گا قرینہ اس کا ساتھی, ما لدی عتید, یہ ہے میرے پاس عتید بالکل تیار لکھا ہوا جو ہے یہ اعمال نامہ, یہ ہے میرے پاس. جو اس کا ساتھی ساتھ ہوگا نا تو وہ کہے گا یہ ہے میرے پاس بالکل تیار جو لکھا ہوا اعمال نامہ جو ہے. القیا فی جہنم, وہ پھر اللہ کے حضور وہ کہے گا, یعنی کفار اگر وہ کافر تھا بدکار تھا جی تو وہ اللہ کے حضور کہے گا جو اعمال نامہ اس کا تیار ہوا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے, القیا فی جہنم, کہ جھونک دے یا ڈال دے جہنم میں, کل کفار عنید, ہر کافر سرکش کو, مناع للخیر, جو روکنے والا ہے, للخیر نیکی کو, یا سختی سے روکنے والا تھا نیکی سے, معتد مریب, حد سے بڑھنے والا, شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر, یہ وہ ہے کہ جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ الہا آخر, دوسرے معبود. فالقیاہ فی العذاب الشدید, فالقیاہ فی العذاب الشدید, پس تو ڈال دے اس کو یا جھونک دے اس کو سخت ترین عذاب میں. ٹھیک ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ, اب اس کا ساتھی کہے گا اس کا ساتھی, تو وہ جو ہے نا ایک ساتھی سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ کرامن کاتبین, ایک ساتھی سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے. وہ شیطان پہ الزام لگائے گا کہ جی یہ اس نے مجھے بہکایا تھا تو وگرنہ میری کیا مجال تھی, اس نے مجھے سرکش کیا, اس کے بہکانے پہ جو ہے نا میں بہکا ہوں, وگرنہ میری کوئی مجال نہیں تھی. اب وہ کیا کہے گا اس کا ساتھی شیطان جو ہے, قال قرینہ, کہے گا اس کا ساتھی شیطان, ربنا, میرے رب, ما اطغیتہ, میں نے نہیں سرکش کیا اس کو. ٹھیک ہے,
یعنی میں کوئی برے کام کی طرف ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے جاتا رہا ہوں نا، بری محفلوں میں، بری مجلسوں میں، برے دوستوں کے پاس، جی برے گندے کام کرنے کے لیے میں اس کو پکڑ کے تو نہیں لے کے جاتا رہا کہ یہ کام کرو، میں صرف اس کے ذہن میں ڈالتا رہا ہوں، اور یہ آگے اختیار جو ہے نا یہ تو اس کے پاس تھا نا کہ یہ کام درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا اختیار تو اس کے پاس تھا۔ تو کہا کہ جی میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، ما طغیت، نہیں سرکش کیا میں نے اس کو، ولکن کان فی ضلال بعید، اور لیکن وہ خود ہی گمراہی میں دور چلا گیا۔ بس میں نے وسوسہ ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے ذہن میں، تو یہ کیسا بدبخت تھا کہ یہ پھر گمراہ سے گمراہی ہوتا گیا، گمراہ سے گمراہی ہوتا گیا، اور گمراہی میں یہ بہت دور نکل گیا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا کہ نہ جھگڑو لدیا، میرے سامنے، میرے روبرو آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ ایک کہتا ہے اس نے بہکایا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے صرف سوچ میں جو ہے نا یہ ایک بات ڈالی، لیکن میں نے اس کو پکڑ کے تو میں نہیں لے کے گیا ہوں، تو میں نے اس کو پھر کیا بہکانا تھا، یہ خود ہی تو آپس میں جب جھگڑیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہ جھگڑو میرے سامنے، وقد قدمت الیکم الوعید، میں نے تو پہلے ہی تمہاری طرف بالوعید، وعید کے ساتھ، یعنی وعید کر چکا ہوں تمہیں ایک بات کے حوالے سے وہ سارا آگاہی تمہیں دے دی گئی تھی، اور برے کاموں کی وعید تمہیں سنا دی گئی تھی، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ما یبدل القول لدی، نہیں بدلا جاتا قول، یعنی حکم جو ہے یہ نہیں بدلا جاتا، میرا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، بس تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تم آپس میں جھگڑو یا نہ جھگڑو، جی یعنی جھگڑ کے تو آپس میں سچے نہ بنو، تو کہ رب تعالیٰ کے سامنے تم جھگڑ کے جو ہے نا وہ مطلب سچے بننے کی کوشش کرو کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں بدلا جاتا حکم لدیا، میرے ہاں، میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یعنی وہ دن نقول، جب ہم پوچھیں گے یا ہم کہیں گے، پوچھیں گے، لجہنم، جہنم کو، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یعنی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں نا، یہ سوچتے ہوں گے کہ جی جہنم اتنی کون سی بڑی جہنم ہے، اب اتنی دنیا ہے، یہ ساری دنیا گویا کہ اس جہنم میں ڈالی جائے گی، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب کوئی شفٹوں میں کوئی کام چلایا جائے، ایک شفٹ میں جو مطلب جہنم جو ہے نا وہ فل ہو گئی ہے، لہذا صبح سے شام تک ایک شفٹ میں مارے جائیں گے، اس کے اندر ڈالے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے، اور رات کی دوسری شفٹ ہوگی، ایسا چکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دن ہم پوچھیں گے جہنم کو، هل امتلأت وتقول هل من مزید، کیا تو پر ہو گئی ہے، هل امتلأت، کیا تو پر ہو گئی ہے یا تیرے اندر ابھی کوئی گنجائش ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کیا کوئی اور بھی ہے، جی جہنم یہ کہے گی
یعنی ایسی وہ جہنم نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ جہنمیوں کو ڈال کے تو پھر کوئی گنجائش باقی نہ رہی ہو، کچھ 2 4 5 7 بندے جو ہیں نا وہ رہ گئے ہوں اور جہنم کہے کہ جی اب کھانا جو ہے نا وہ فل ہو گیا ہے، اب گنجائش باقی کوئی نہیں رہی، لہٰذا جو رہ گئے ہیں ان کو رہنے دیں۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، وہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ جتنے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے اس سے کئی گنا بھی اور ہو جائیں، تو جہنم جو ہے نا وہ فل ہونے والی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اس سے پوچھے گا نا ہاں جی کوئی گنجائش ہے، تو وہ کہے گی اور بھی ہے نا تو بھی آن دیو جی۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، نہیں وہ دور ہوگی، وہ دور نہیں ہوگی۔ یعنی جو جنتیوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا نا تو کہ جی ان کو جنت میں لے جاؤ، تو یہ نہیں ہے کہ جنتی جو ہے نا وہ چلتے جائیں، جنت جو ہے نا وہ یہ منگلہ میں فیصلہ ہوا ہے اور جنت جو ہے وہ دینا میں ہے یا میرپور میں ہے، اب وہ جائیں گے کیسے جی؟ پیدل چل کے وہاں پہ پھر اب گاڑیوں کا چکر تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن پرہیزگاروں کی شان آپ دیکھیے نا، جنت جہاں پہ بھی ہوگی، جب جنتی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس کو چل کے تو جو ہے وہ جنتی تھک جائے گا تو تب جا کے وہ جنت جو ہے نا اس کو نظر آئے گی اور جنت کے دروازے تک پہنچے گا اور داخل ہوگا اس میں، ایسا چکر نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت ہی اٹھا کے اس کے قریب کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، کہ تجھے چلنا نہ پڑے، چلنے کی دشواری نہ کرنی پڑے، ڈھونڈنی نہ پڑے تجھے جنت، تو جنت قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہی ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے ہر اس کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ حفیظ حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اپنی پھر توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو ڈرتا ہے رحمان سے بالغیب بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لے کے آیا ایسا دل، بقلب، وہ لے کے آیا ایسا دل، منیب جو رجوع کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی طرف، یا اللہ کی طرف جو متوجہ ہونے والا دل ہے، وہ دل لے کے آیا ہے۔ اب اس کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے یا ان کو ما یشاؤ جو وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے، یعنی جس چیز کی طلب کریں گے، جس چیز کی تمنا وہ کریں گے وہ ان کو دستیاب ہوگا وہاں پہ۔ ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس، والدینا ہمارے پاس مزید، اس کے علاوہ اور بھی ہے بے شمار، یعنی جو وہ طلب کریں گے وہ تو ان کو ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ جو طلب کریں گے تو وہ اس کا سٹاک جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، سٹاک ختم ہونے والا وہاں پہ چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جو جب طلب کرے گا، جس وقت طلب کرے گا، اسی وقت اس کو دستیاب ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَ مِنْ قَرْنٍ،
اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں یا قومیں، ہم اشد منہم، اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے، بطشن یعنی طاقت میں، فنقبوا فی البلاد، پس وہ گھومتے رہے شہروں میں، یہ حال میں محیص یعنی وہ شہروں میں گھومتے رہے، کس وجہ سے؟ عذاب الہی سے، حال میں محیص، نہیں ان کو کوئی پناہ ملی۔ جب عذاب آتا تھا تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے سے تیسرے شہر میں، یعنی نقل مکانی بھی کرتے رہے، جی گھومتے پھرتے بھی رہے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن انہیں کوئی بھی پناہ نہ مل سکی اور عذاب سے وہ بچ نہ سکے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب والقی السمع وہو شہید، اس کے لیے جو ہے جو دل رکھتا ہو، او القی السمع، اور جو ہے نا سنتا ہو کلام غور سے، وہو شہید، گواہ ہو کر یعنی متوجہ ہو کر، یعنی جو وہی اسے سنائی جا رہی ہے اس کو بڑے غور سے کان لگا کر سنتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیے آسمان اور زمین، وما بینہما، جو کچھ اس میں اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ٹھیک ہے، اس 6 دنوں سے مراد آج کل کے دن، یہ 12-14 گھنٹے کا جو دن ہے یہ مراد نہیں ہے جی، یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ رب العزت نے 6 دنوں سے مراد 6 ساعتیں ہوں، سمجھ آئیے، سے مراد 6 ساعتیں ہوں، یعنی ایک ساتھ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کن فرمایا تو آسمان بن گئے، دوسری ساتھ میں فرمایا کن، زمینیں بن گئیں، تیسری ساتھ میں زمین و آسمان کے اندر جو ہے، ایک بار کن فرمایا تو کوئی چیز بن گئی، ایک بار پھر فرمایا تو کچھ بن گیا، تو یہ اس کی قدرت کے مطابق ہے۔ وما مسنا من لغوب، اور نہیں چھوا ہم کو تھکن نے، یعنی اس قدر بڑے آسمان اور زمینیں بنانے کے باوجود ہمیں بالکل ذرا سی بھی کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بعض اپنا کفار مشرکین نے، یہود و نصارہ نے یہ اعتراض کیا، یہ بات، یہ انہوں نے یعنی اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین جو بنائے یہ 6 دنوں میں بنائے، یہ 6 دنوں میں بنانے میں حکمت یہ ہے کہ دن تو 7 ہوتے ہیں، تو 6 دنوں میں بنانے کے بعد رب العزت تھک گیا تو 7ویں دن آرام کیا، جی اس وجہ سے ایک دن جو ہے نا یہ آرام کا ہوتا ہے، چھٹی کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکن نے چھوا بھی نہیں ہے، تھکان ہونی تو دور کی بات ہے، تھکان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، بس آپ صبر کیجئے علی ما یقولون، ان کی باتوں پر، وسبح بحمدک، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وسبح بحمد ربک، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ،
قبل طلوع الشمسی، یعنی قبل سورج کے طلوع ہونے سے قبل، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے قبل تسبیح بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی فجر کی نماز۔ وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے قبل، یعنی غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت میں، یہ رات کی نمازیں مغرب اور عشاء۔ فسبحہ وادبار السجود، پس پاکی بیان کیجیے اس کی، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد بھی، سجود کے بعد بھی، یعنی صرف یہ نمازیں، یہ صرف نمازیں نہیں ہیں بلکہ فرض کے بعد سنتیں بھی ہیں، فرضوں کے بعد پھر نوافل بھی ہیں، لہذا وہ بھی تم ادا کیا کرو۔ واستمع یوم ینادی المنادی، اور سنو، کان کھول کر سنو، یوم ینادی المنادی، اس دن کے بارے میں جس دن پکارنے والا پکارے گا، ندا دینے والا ندا دے گا، من مکان قریب، تو وہ قریب سے پکارے گا، قریب کی جگہ سے، یعنی وہاں پہ مجمع جو ہے وہ تو اربوں خربوں کا مجمع ہوگا نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کنارے پہ جو ہے اس کی گفتگو آپ نہ سن سکیں، جو بھی جس کو پکارے گا نا تو وہ گویا کہ یوں لگے گا کہ اس کے قریب سے وہ بول رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، تو جس دن یہ سنیں گے یہ صیحۃ گرجدار آواز کو، بالحق بالیقین، یعنی حق کے ساتھ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، یعنی کہ وہ سور جو پھونکا جائے گا، وہ سور پھونکا جب جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ ایک سور پھونکنے والا یہاں پہ موجود ہے تو جو لاہور میں ہے، جو کراچی میں ہے، وہ اس کی آواز نہیں سنے گا جی۔ تو یہ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے والا دن ہوگا تو یہ گرجدار آواز ہر ایک کو پہنچے گی۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس روز پھٹ جائے گی زمین پھٹ جائے گی، عنہم صراع، تو وہ اس سے صراع نکل پڑیں گے۔ یعنی یوم تشقق الارض، جس روز میں زمین پھٹ جائے گی، عنہم صراع، وہ نکلیں گے، اس کے اوپر سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، یعنی پھٹ جائے گی زمین اور سارے کے سارے اس کے اوپر نکل آئیں گے۔ ہاں جی، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہے، یہ ہمارے لیے یسیر آسان ہے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ حشر بپا کرنا، لوگوں کا اٹھانا اور سب کا پھر جمع کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر نہیں بجبار جبر کر سکتے، یعنی آپ کا جو ہے نا وہ فریضہ وہ یہی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ رب تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا یہ آپ نے پہنچانا ہے، تو آپ کا کام ہے پہنچا دینا بس، کسی پر زور زبردستی کرتے ہوئے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا کہ جی تم مانو ہی مانو، اس کو تسلیم کرو جو بھی ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ یہ وہ نہیں۔ فرمایا کہ مطلب آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، بس آپ نے پہنچا دیا، اور آپ جبر نہیں کرنے والے، فذکر، بس آپ صرف نصیحت کرتے رہیے، بالقرآن، قرآن سے، من یخاف وعید،
یعنی ہر اس شخص کو جو ڈرنے والا ہے وعید عذاب سے.